نعمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ جو کہ چھپا اور ظاہر سب کچھ ہی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تم جانتے ہو کہ اس بازار دنیا میں سب سے زیادہ سستی چیز کیا ہے جو کہ مفت میں خریدی جا سکتی ہے؟ شاید کوئی اس کا جواب یہ دے کہ وہ چیز ہوا یا پانی ہے، مگر یہ جواب غلط ہے، کیونکہ بعض علاقوں میں پانی بھی قیمتاً فروخت ہوتا ہے اور ہوا کے پنکھے پر بھی کافی خرچ ہوتا ہے۔ بلکہ اس سوال کا جواب صحیح یہ ہے کہ سب اشیاء سے سستی چیز موت ہے، جسے جنوں انس، حیوان، پرند چرند، امیر و غریب، حاکم و محکوم، صغیر و کبیر، مرد و زن، مالک و مملوک سب مفت خریدتے ہیں، جسے ہمارے آباء و اجداد نے خریدا، اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ کسی وقت ہم بھی ضرور خریدیں گے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ موت ایک یقینی چیز ہے، مگر پھر بھی اسے خلوت و جلوت میں یاد نہیں کرتے، حالانکہ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرو ذکرہا ضمن لذات الموت، موت کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو جو لذتوں کو مٹانے والی ہے، عیش و آرام پناہ کرنے والی ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جانور موت کے حال سے اس طرح واقف ہوتے جس طرح کہ تم واقف ہو تو کسی انسان کے کھانے میں پربا گوشت نہ آتا، موٹا گوشت نہ آتا، یعنی موت کے خوف سے لاغر ہو جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت نے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ موت کو بہت یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت محترم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اونٹ چرا رہا تھا۔ وہاں پر ایک موٹا اونٹ ملاحظہ فرمایا جو مستی میں آ کر دوسرے اونٹوں کو کاٹتا تھا۔ آپ نے اس کے کان کو پکڑ کر اس پر فرمایا کہ انک میت،
تو نے مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ چند دنوں کے بعد جب دوبارہ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اونٹ بالکل دبلا پتلا ہو گیا ہے اور دوسرے اونٹوں سے بالکل الگ تھلگ کھڑا ہے اور کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ آپ نے چرواہے سے اس اونٹ کا حال دریافت کیا تو اس نے عرض کی کہ یا روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اور تو کچھ نہیں جانتا، البتہ اتنی بات جانتا ہوں کہ کچھ دن ہوئے یہاں سے ایک شخص گزرا اور اس نے اس کے کان میں کچھ بات کہی اور چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ موت کی یاد سے انسان تو انسان بلکہ حیوان بھی دنیا مافیہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان بھائیوں، جس کی کالی اور تاریک کوٹھڑی قبر مکان ہو، خاک کا بستر ہو اور اینٹوں کا سرانہ ہو، بچھو سانپ اور کیڑے مکوڑے اس کے ہم نشیں ہوں، منکر نکیر اس کے ممتحن ہوں، قیامت اس کے وعدہ کی جگہ گاہ ہو، پھر بحشت یا دوزخ اس کا ٹھکانہ ہو، تو اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ باجز موت کے کسی اور چیز کا کوئی فکر کرے۔ فکر ہو تو اسی کا، اہتمام ہو تو اسی کا، اور انتظام ہو تو اسی کا، اور ذکر ہو تو اسی موت کا، کیونکہ موت اگر یاد رہے گی تو اس کی تیاری کر سکے گا۔ چنانچہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جناب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہو۔